سورج گرہن ہو چکا ہے، چاند گرہن ہو چکا ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب پہ ایک مشکل آئی، نکل گئے۔ دو چیزیں ابھی بھی کانسٹنٹلی جو ہے وہ دباؤ میں چل رہی ہیں، ایک ان کی ہیلتھ، ایک ان کی لائف کے اوپر تھریٹ۔ عمران خان صاحب کی ہیلتھ اور ان کا لائف تھریٹ ابھی بھی ہے۔ بالکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب۔ جعفری صاحب کے پاس ہم پہلے بھی آئے ہیں، آپ کئی دفعہ جعفری صاحب کی پریڈکشن دیکھ چکے ہیں۔ جو پریڈکشن کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آتی ہے، آپ خود اس کا بتا سکتے ہیں کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے۔ نمبروں کو کھیل کے حوالے سے جعفری صاحب بتاتے ہیں کہ انسان کی پرسنالٹی میں نمبرز کیا پلے ہونے جا رہے ہیں۔ مہینہ چینج ہوتا ہے تو جب سورج کی روٹیشن ہوتی ہے، چاند کی روٹیشن ہوتی ہے، اس کے مطابق نمبر بھی چینج ہوتے ہیں، نہیں چینج ہوتے، یہ سارا بات کریں گے، سیاسی حالات پہ بات کریں گے جعفری صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، کیسی طبیعت آپ؟ شکر الحمدللہ۔ سیاست سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ چیزیں بتا دوں۔ یہ جو نمبر چینج ہوتے ہیں نا، اس کا تعلق خود اللہ سے ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ کل یومن ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث قدسی کے لفظ ہیں کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں۔ زمان جسے دنیا ٹائم سمجھتی ہے، زمان بیسیکلی خود اللہ ہے۔ تو اگر اللہ سٹیگننٹ نہیں ہے، اللہ کانسٹنٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں کچھ بھی سٹیگننٹ کانسٹنٹ نہیں ہے۔ فرام دا یونی سیلولر ٹو دا گلیکسیز، انرجی کے پیٹرنز بدل رہے ہیں، اس کی جو ہے ویریشنز ہیں، اور ایک سے ایک نئی ویریشن ہے۔ آپ کی ڈیٹس، آپ کے سال، آپ کی زندگی، یہ ساری کی ساری جو ہے نا نمبروں میں باندھا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہی سورہ جن آخری آیت و احصا کل شیء عددا، احصا ہم نے حصار کر دیا، کل شیء ہر چیز کا، عددا ودن دا نمیرک، اعداد میں۔ یہ علم اعداد جو ہے نا، یہ بہت بڑی طاقت ہے، کائنات کی بہت بڑی طاقت ہے۔ تو اسی کی وجہ سے ہمارا کام صرف اس کو پڑھنا ہے اور اس کے اوپر اپنی رائے دینا ہے۔ نہ ہماری مرضی سے یہ چیز چینج ہو سکتی ہے، نہ ہماری مرضی سے اچھی ہو سکتی ہے، نہ ہماری مرضی سے بری ہو سکتی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ محکمہ موسمیات والے آپ کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ فلاں وقت طوفان آئے گا، طوفان کا رخ نہیں بدل سکتے۔ وہ جو مالک ہے جس نے طوفان پیدا کیا، وہ چاہے تو بدل دے۔ بالکل صحیح، آپ نے بڑی اچھی بات کی، زمانہ میں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹائم کی گھڑیاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ سر میں اب بات کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کے سیاسی حالات کی۔ سورج گرہن ہو چکا ہے، چاند گرہن ہو چکا ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب پہ ایک مشکل آئی، نکل گئے۔ عمران خان صاحب کا اب مئی کا مہینہ چل رہا ہے، مئی کے مہینے میں عمران احمد خان نیازی، این میم رے الف نون، اس کو جوڑ لیں، مئی کو جوڑ لیں، آنے والے دنوں کو جوڑیں۔ سر کیا آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال کو ذائچے میں؟ سر عمران خان صاحب کا ذائچہ وہی ہے جو پہلے تھا، اس میں کوئی چینج نہیں آئی۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، باقی کرتا تو وہی ہے، میری مرضی نہیں ہے، نہ میرے کہنے سے ہوتا ہے، نہ اس کے، میں اس پہ اوپر قائم ہوں، اور میرا بڑا اس کے اوپر ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اس نے اتنی توفیق دے دی کہ میں اس کو پڑھ کے آپ کو بتا دوں۔ اب آ جاتے ہیں عمران صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب کے اوپر میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو آئیڈیا ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی گرفتاری کے چانسز تھوڑے ہیں، اور 24 سے 36 گھنٹے سے زیادہ ان کی گرفتاری اگر ہوئی بھی تو نہیں ہوگی۔ بالکل آپ نے کہا تھا بالکل نہ ہونے، بالکل۔ تو اس کے چانسز جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک چیز، اب آپ نے جو دوسرا کویشچن بالکل شروع میں پوچھا، سورج اور چاند گرہن، تو سورج اور چاند گرہن کی ویڈیوز جتنی میں نے یہ چینل پہ ہیں، یا میں نے عرض کی تھی کہ اس وقت یہ سورج گرہن اور چاند گرہن آپ کے ایموشنز کو، جذبات کے اوپر آ رہا ہے۔ بحث، مباحثہ، جنگ، ایموشنل جو ہے وہ چیزیں، جذباتی ہو کے انسان بہت غلط ایکشن بھی بعض اوقات کر جاتا ہے۔ تو یہ پوری آپ کو قوم میں نظر آ رہے ہوں گے۔ اچھا، صرف پاکستان میں نہیں، آپ نے فرانس میں یہ دیکھا، آپ نے انگلینڈ میں دیکھا، آپ نے مختلف دنیا کے ملکوں میں دیکھا۔ اس وقت پوری دنیا کی انرجی ویو ایموشنل ہوئی ہوئی ہے۔ اس وقت ایموشنز میں آ کے دنیا غلط فیصلے کر رہی ہے۔ مجھے بار بار یاد آتا ہے کہ اللہ بندے نہیں ماردا، اللہ مت مار دیندا ہے، ایسلے مت وجی ہوئی ہے، اور گل کوئی نہیں۔ صحیح بات ہے۔ سر عمران خان صاحب کی اگر میں بات کروں تو خان صاحب کا ذائچہ، خان صاحب کا ذائچہ آپ نے پوچھا تھا، میں اس کے اوپر ذہن سے نکل گیا تھا کہ آپ نے کیا پوچھا۔
عمران صاحب کا ذائچہ دو چیزیں ابھی بھی کانسٹنٹلی جو ہے وہ دباؤ میں چل رہی ہیں. ایک ان کی ہیلتھ, ایک ان کی لائف کے اوپر تھریٹ. عمران خان صاحب کی ہیلتھ اور ان کا لائف تھریٹ ابھی بھی ہے؟ بالکل ہے, اور یہ کم از کم جولائی تک تو ہے. جولائی تک عمران خان صاحب پہ خطرات کے بادل بالکل منڈلا رہے ہیں. ان کی ہیلتھ ایشوز ہیں اور ان پہ اٹیک یا دیکھیں آپ نے وہی دیکھا نا, ہیلتھ ایشوز, مطلب ان کی ٹانگ کے اوپر پھر ان کا زخم جو ہے اس میں دوبارہ وہ سوزش آ گئی, پھر وہ چلنے میں پرابلم آ گئی. تو یہ جو سمودھ ان کی جو ریکوری ہے نا وہ نہیں ہے, لیکن ان کی لک بہت اسٹرانگ ہے. ان کے ساتھ میں نے بڑی تفصیل سے اس دن بات کی تھی کہ اسپرچول پاورز پہ مجھے کچھ دوستوں کے کمنٹس میں آپ کے چینل کے اوپر بھی دیکھ رہا تھا. تو صرف بشرا بی بی جو ہیں وہ نہیں ہیں, اس کے علاوہ سینکڑوں ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, جو خانہ کعبے میں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں, ان کی دعائیں اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ تو جو ہے وہ گناہ گار ترین آدمی کی دعا بھی سن لیتا ہے, تو جو لوگ خانہ کعبے میں موجود ہیں ان کی کیسے نہیں سنے گا؟ پھر وہ لوگ کہ جن کو جو ہے وہ دکھ پہنچتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو عمران خان صاحب کے اینٹی ہیں, تو ان کی بد دعائیں کہاں جائیں گی؟ میں سر یہیں سے جوڑنا چاہ رہا ہوں. بشرا بی بی کے حوالے سے خان صاحب جب انٹریکشن کر رہے تھے لوگوں سے تو انہوں نے مرشد کی بات کی. بعد میں گو کہ انہوں نے کہا کہ میں مقصد یہ نہیں تھا, انہوں نے کہا تھا میری مرشد میری بیگم ہے, جس پہ لوگوں نے بڑے کہا جی بیگم کے آپ رن مرید ہو گئے ہیں. دیکھیں بھائی جان, ایک چیز میں بڑی سیدھی باتیں کرنے کا عادی ہوں. اللہ نے کائنات میں جو سب سے پہلا رشتہ تخلیق کیا ہے وہ کون سا تھا؟ آدم اور حوا میاں بیوی کا رشتہ تھا, ٹھیک ہے. ماں باپ وہ تب بنے جب اولاد ہوئی. کائنات کا سب سے پہلا سب سے مقدس رشتہ رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور مالکن ملکہ عرب, مالکن بڑی بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, کتنی بڑی امپائر رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر دی. پھر میں مطلب یہ پھر کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کے ذمن میں آپ بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں, تو بھائی میں نے اسلام کو, دین کو ساری زندگی فقہ پڑھ کے سیکھا ہی یہ ہے. یہ رشتے ہوتے ہی مقدس ہیں. جن لوگوں کے اوپر اللہ کرم کرتا ہے نا, وہ لوگ جو ہیں, حضرت ہود کے بارے میں نہیں آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں کہ ان کی جو بیوی تھی وہ ان کو جو ہے وہ گالیاں بھی دیتی تھی, لیکن جب کسی نے پوچھا کہ جی آپ نبی ہیں اور پھر ان کو برداشت کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی یہ برداشت کرتا ہوں اسی لیے تو اللہ نے مجھے عزت دی ہوئی ہے. تو اگر انسان کا گھر جو ہے نا, ایک اور چیز یاد آ گئی میں آپ سے بات کرتے کرتے, ایک فقیر, بہت زبردست فقیر, ان کا ایک جملہ مجھے یاد ہے. کسی نے ان کو کہا کہ جی بابا جی دین دنیا دی بھلائی دی دعا کرو. انہوں نے کہا بیٹا دین دنیا دی بھلائی تے تانوں پتہ ہے, جے تواڈے بیوی بچے تواڈے تے راضی نے تے تواڈی دنیا ٹھیک ہے, ماں باپ تواڈے تے راضی نے تے تواڈی آخرت بھی ٹھیک ہے. تو شوکت خانم کے لیے انہوں نے جو ہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل بنا دیا, آخرت تو اس کی ویسے ہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, گھر میں دنیا میں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں تو دنیا بھی ان کی ٹھیک ہے. تو اللہ نے تو ان کے اوپر کرم کیا ہوا ہے. اب بات پھر وہیں گھوم کے آ جاتی جی مرشد. تو مرشد جو ہے وہ گائیڈنس دینے والا ہوتا ہے, بڑا بھائی بھی مرشد ہوتا ہے, باپ بھی مرشد ہوتا ہے, راستہ دکھانے والا, ٹھیک ہے. تو وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. صحیح ہے. سر میں ابھی آپ سے چاند گرہن کا آپ نے بتایا جذباتی انسان پہ آتی ہے, چاند گرہن کا اور کیا ہوگا, ہم سیاسی اس میں ایک اور ویڈیو کریں گے, اس میں ساری بات اس میں ڈسکس کریں گے خان صاحب کی. چاند گرہن کی پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات ہیں؟ چاند گرہن میں انکنسسٹنس آتی ہے ہمیشہ. چاند گرہن کے بعد جو جذباتی اثرات خاص طور پہ گرہن کے بعد بنتے ہیں وہ اتنی تیزی سے ٹھیک بھی نہیں ہوتے. سورج چڑھتا ہے صبح اور شام کو غروب ہو جاتا ہے. چاند کو چڑھنے اور غروب ہونے کے درمیان 1 مہینہ چاہیے ہوتا ہے. پہلی تاریخ سے لے کے 30 تک وہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے, پھر نیچے جاتا ہے. یہ جو جذباتیت چاند گرہن کے تحت آئی ہے یہ اتنی جلدی وائپ آؤٹ نہیں ہوگی. دوسری بات کہ ایک چاند جو ہے یہ ایموشنز کا بھی ہے, چاند ریلیشنز کا بھی ہے, چاند فیملیز کا بھی ہے. جو فیملیز ہیں, وہ جو کنیکشن ہے, بانڈنگ ہے, میرا خیال ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگوں کی بانڈنگ اس گرہن کے بعد بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. چاند گرہن کا خان صاحب کی بانڈنگ پہ ہے؟ خان صاحب کی جو کنیکٹیوٹی ہے نا لوگوں کے ساتھ, وہ اس گرہن میں بہت بڑی ہے, بہت زیادہ. یہ سر اس میں زائچوں میں ہے؟
ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕਲ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ पूछ के दसना मैं साइंस का आदमी हूँ जी मैं तो 2 दूनी 4 देखता हूँ अपना जायचा देखता हूँ उसकी बात करता हूँ हालात देख के मैं प्रेडिक्शंस नहीं बदल सकता जी यानी कि आप कह रहे हैं कि चांद ग्रहण से लोगों की बॉन्डिंग बढ़ गई। चांद ग्रहण में पॉजिटिव असरात भी होते हैं नेगेटिव भी ये मैं होते हैं ठीक है मनफी असरात में जज्बातियत है पॉजिटिव असरात में बॉन्डिंग एंड कनेक्टिविटी है आपने अपने घरों में देख लें इमरान खान साहब को 2 सेकंड के लिए फ़िलहाल इधर रखें अपने घरों में देखें आपके रिलेशंस आपकी फैमिली से बेहतर नहीं हुए इस चांद ग्रहण के बाद ज़्यादातर लोगों को फील हुआ होगा कि यार वो जो कड़ंदियाँ लड़ाइयाँ सन घट हो गई हैं ये बात सही है। तो अगर वो हुई हैं तो इसका मतलब है कि अगर आपके घरों पे असरात हैं तो खान साहब के ऊपर पड़ेंगे देखिए प्रोमिनेंसी मैटर करती है एक शख्स जो है वो 7.5-8 फुट का होगा वो 10,000 बंदों में अलहदा नज़र आएगा कि यार ए बंदा इमरान खान का कद पाकिस्तान की आवाम से बड़ा कद है वो नज़र आते हैं इसलिए बहुत सारे असरात उनके ऊपर ज़्यादा पड़ते हैं प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ खा वो पॉजिटिव हों खा नेगेटिव हों उनके ऊपर इसके असरात होते हैं बिल्कुल ठीक है। नाजरीन आप ख़ुद शाहजी ने जो बात की जाफ़ी साहब कह रहे हैं कि ख़ुद देखें कि आपके चांद ग्रहण के बाद असरात आपके अंदर बॉन्डिंग हुई है नहीं, लेकिन इसके जो नई चीज़ मेरे लिए शाहजी ये थी कि इमरान खान साहब के लोगों की बॉन्डिंग तो पहले थी अब और ज़्यादा बढ़ गई है। ये बड़ी अच्छी बात है। सर मैं आपकी जात से कुछ क्वेश्चन जो लास्ट हमने वीडियो की थी लोग, अच्छा सर ये इन्होंने अहमद अवान साहब इनका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 4 सितंबर 1996, फजर टाइम 4/9/1996, फजर टाइम इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इनका बेटा है खुशामावान, क्या नाम है खुशनामावान है, खुशनामावान। ठीक है शादी कब होगी? सर डेट ऑफ बर्थ इन्होंने अपनी भेजी है और पूछ बेटे का रहे हैं तो अल्लाह ने तो आइडेंटिकल डेट ऑफ बर्थ बेटे की है 96 की है। अच्छा 96 ठीक है मैं आपने वो कहा 96 नहीं 96 वाला के भी जवान हो के बच्चे हो ही जाते हैं टाइम नाल शादी हुई हुए थे तो बहरहाल ये है कि जो इनके आदाद है ना 4 सितंबर तो इनकी शादी जो है वो बहुत जल्दी होने के चांसेस हैं क्योंकि इनके अंदर 4 सितंबर के हवाले से रोमांस भी बहुत ठीक ठाक है तो ऐसी सूरत में इंसान की शादी जो है ना वो जल्दी हो जाया करती है और मोस्ट प्रॉबली जो जब इनके नाम के जो खे जो है के और एच का जो कॉम्बिनेशन बनता है आदाद में अल्फ़ा न्यूमेरिक्स में तो ये एयर साइन है तो एयर साइन में इंसान थोड़ा सा मूडी ज़रूर हो जाता है उसकी वजह से बाद औक़ात आने वाले रिश्तों को ठुकरा देता है और बाद में एहसास होता है कि यार मैंने कर लेना चाहिए था सी तो इंशाल्लाह हो जाएगी अल्लाह खैर करेगा। नेक्स्ट है सर खालिद नदीम नेम है इनका और डेट ऑफ बर्थ है इनकी 20/1/1969, 20 जनवरी। फ्यूचर के बारे में 20 जनवरी का तो इस वक्त वैसे ही राइज़ बन गया जी और चीज़ें इनकी अच्छी हो रही हैं इनके ऊपर अल्लाह की करम नवाजी है अपने आप को अल्लाह के साथ जो है वो कनेक्शन में रखें। मैंने अपनी जो इस महीने की प्रेडिक्शंस हैं उसमें भी अर्ज़ किया है और वो जो मैंने अर्ज़ किया था कि एक बहुत बड़ा राजयोग बन गया है राजयोग मुख्तलिफ होते हैं तो उसका असर जो है वो इनके स्टार के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो यू विल फील दैट कि अब आगे इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है मोहम्मद शरीफ इनका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 19/8/1969, मदर नेम है गुलाम फातिमा। ये फ्यूचर के बारे में 19 अगस्त भी लियोज हैं फियर्स हैं इनके अंदर थोड़ा सा डर के आगे बढ़ते हैं या प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत ज़्यादा लेते हैं थोड़ा सा रिस्क लेना सीखें कोई बड़ा रिस्क नहीं कि सारा कुछ ही दाव पे लगा दें लेकिन छोटे मोटे रिस्क लें बोल्ड डिसीजन लें इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मेरा नाम है सर इमरान, मदर का नेम है सफ़िया बेगम, डेट ऑफ बर्थ है 10/7/1987। फ्यूचर के बारे में 10 जुलाई कैंसर बहुत अच्छा ये जो अभी मैं जिस राजयोग का जिक्र कर रहा हूँ ये बहुत बड़ा राजयोग अब बना है और ये अगले कुछ 70 साल तक जो है वो 5 तारों के ऊपर अरूज देता रहेगा उनमें से एक कैंसर है। थोड़ा वो 5 हल्का सा एक बता दें लोगों को। 5 तारों में एक कैंसर है मुझे अब याद नहीं है मैं पेपर्स के ऊपर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जाहिर सी बात है कहानियाँ सुनानी तो बहुत आसान होती हैं लेकिन जो मैं ब्लैक एंड वाइट पे देखता हूँ वो मैं किसी अगली वीडियो में आपको पूरी तफसील से बताने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल जी। हमने नाज़रीन आपने भी पिछला चेंज ऑफ स्टार्स वाली वीडियो देख ली उसमें आपको सारा पता चल जाएगा जो जाफ़ी साहब ने बात की थी। सर ये नेक्स्ट है इनका मोहम्मद अशरफ नेम है, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 21/4/1964 और वालदा का नेम है न्याज बीबी और वो कह रहे हैं कि मैं फालिज है। अल्लाह रहम करे जी। सर फालिज दो किसी को भी किसी भी तरह का है तो कसीदा बुरदा शरीफ से अच्छी मैंने कोई रेमेडी नहीं देखी और जो मैंने ज़िंदगी भी गुजारी है
تو مخدوم سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا للہ میں مزار ہے کاکیاں والی سرکار، ان کی ریسرچ ہے۔ قاری خوشی محمد الازہری کا جو قصیدہ بردہ شریف ہے، اس کو صرف 3 مرتبہ روزانہ 7 دن لگاتار بڑے دھیان سے سن لیں، یا ایک ایپ ہے دی الٹیمیٹ ریمیڈی، اس کو انسٹال کر لیں، اس میں وہ قصیدہ مل جائے گا۔ اس کو صرف دھیان سے سن لیں اور 3 بار اللہ کہہ کے پانی پی لیں، کیونکہ قصیدہ بردہ شریف کی ایک خاصیت ہے۔ میں تھوڑی سی بات لمبی کر لوں، بڑی اس کی اچھی کام کی خاصیت یہ ہے کہ حضرت امام شرف الدین بصیری کو فالج تھا۔ اس دور کے جو طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ اس بندے کی زندگی اب ختم ہو گئی ہے، اس کی چیزیں جو ہیں اب یہ نہیں بچیں گے کسی صورت بھی۔ مدینے میں رہتے تھے شرف الدین بصیری، تو ایسے ہی کسی نے کہا کہ شرف الدین، ڈاکٹروں کو تو دکھا دیا، رسول اللہ کے پاس بھی گئے، ان سے کوئی مدد مانگی ہے؟ تو اس وقت امام شرف الدین بصیری نے ایک قصیدہ لکھا، نعت عربی میں، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، اور وہ قصیدہ لکھ کے کوشش کی کہ میں جا سکوں۔ امام شرف الدین بصیری کا پورا جسم کام کرنا بند کر چکا تھا، نہ ہل سکتے تھے، اور صحیح طرح تاریخ میں یہ آتا ہے کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انتظار کرتے رہے کہ کوئی آئے اور روضہ رسول پہ لے جائے اور وہاں جا کے یہ قصیدہ جو ہے وہ رسالت مآب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں لے کے گیا، اسی طرح روتے روتے رات کو سو گئے۔ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ شرف الدین، وہ جو قصیدہ تو نے لکھا ہے وہ مجھے سناؤ۔ خواب کی حالت میں امام شرف الدین بصیری نے وہ قصیدہ سنایا۔ اسی وقت رسالت مآب نے اپنی چادر بردہ، یہ قصیدہ بردہ شریف اس لیے کہ رسول اللہ نے جو اپنی چادر تھی وہ اتاری اور ان کے اوپر ڈال دی۔ صبح جب آنکھ کھلی شرف الدین بصیری کی، چادر ان کے اوپر تھی، فالج کا نام نشان نہیں تھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا عالم، وہ مدینہ کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح پھرتا تھا، اور رسالت مآب کی بارگاہ میں وہ قصیدہ بردہ شریف کے وہ شعر پڑھتا تھا، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً۔ آج بھی اس قصیدے کا اثر ہے۔ کسی کو بھی کہیں بھی کوئی بھی فالج ہے، کسی بابے کی کسی کی دعائیں کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کو سن لیں۔ اور اب اس میں یہ خاص طور پہ میں قاری خوشی محمد والا کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک خاص ٹیون ہے، انرجی ٹیونڈ ہے، اس کو سن لیں، 7 دن سن لیں، یو ول سی دیٹ شفا تو من جانب اللہ ہے، وہ نہ کسی کے کہنے سے ہوتی ہے نہ کسی کے بولنے سے ہوتی ہے، وہ اللہ نے دینی ہے، دے دے گا۔ بالکل صحیح ہے ناظرین، سب سے بڑی بات کر دی اور سب سے آسان طریقہ کار یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جو صحت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ عاطف مجید اور سید حیدر جعفری صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔